السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 7th اسٹینڈرڈ کے لیے آف لائن کلاس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل ہم نے سری نگر سے کرگل تک کا پہلا حصہ پڑھا۔ پیارے بچوں، ہم نے کل یہ پڑھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں لداخ کے 2 ضلع ہیں، ضلع لیہ اور ضلع کرگل۔ لیہ ضلع کا صدر مقام لیہ کا قصبہ ہے اور کرگل ضلع کا صدر مقام جو ہے وہ قصبہ کرگل ہے، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے۔ جیسے ہم کشمیر کی بات کریں، بارہمولہ ضلع اگر کہیں تو صدر مقام یعنی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر قصبہ بارہمولہ میں ہے۔ اگر ہم اننت ناگ کی بات کریں تو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر قصبہ اننت ناگ میں ہے۔ کپوارہ کی بات کریں تو ضلع ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کپوارہ کے ٹاؤن میں ہے۔ تو اسی طرح سے لداخ میں یہ طریقہ ہے۔ کارگل قصبہ سے 204 کلومیٹر دور، یعنی کارگل اور لداخ کا جو کارگل اور لیہ کا جو فاصلہ ہے وہ 204 کلومیٹر ہے۔ چونکہ ہمارا سبق ہے سری نگر سے کارگل تک، تو اب ہم دیکھتے ہیں سری نگر سے کارگل کا فاصلہ کیا ہے۔ سری نگر سے کارگل کا فاصلہ جو ہے وہ 210 کلومیٹر ہے، جیسا کہ ہم کل پڑھ چکے ہیں یہ۔ اور سری نگر سے لیہ جو گاڑیاں جاتی ہیں وہ رات کو اکثر کارگل میں رکتی ہیں، یعنی وہ ان کو رات کے لیے رکنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ اتنی مسافت میں وہ نہیں پہنچ پاتے کہ بنا رات گزارے وہ وہاں جا پائے۔ اس لیے پہلی رات کارگل میں گزارنی پڑتی ہے، تب جا کے اگلے روز لیہ پہنچا جاتا ہے۔ سری نگر سے گاڑیاں جو نکلتی ہیں کارگل کے لیے، وہ کچھ جو بڑے علاقے ہیں وہ گاندربل جاتی ہیں، پھر کنگن جاتی ہیں، کنگن سے آگے ہوتی ہوئی یعنی ایک آخری اگر چھوٹا سا گاؤں کہیں تو گگن گیر ہے، وہاں سے جاتی ہوئی آگے بڑھ جاتی ہیں۔ اور راستے میں ایک خوبصورت اور صحت افزا مقام سونامرگ بھی آتا ہے۔ اور سونامرگ ایک صحت افزا مقام ہے، خوبصورت جگہ ہے، جو اپنے درختوں، قداور درختوں، سرسبز یا بلند قداور درخت کہیں، اسی طرح سے سرب فلک پہاڑ جیسے کہیں گے، ان کے لیے مشہور ہیں۔ اور سونامرگ بہت سارے سیاح لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور سونامرگ کی ایک اور خاص بات، وہاں ایک ندی بہتی ہے جس کا پانی بلاور کی طرح شفاف اور صاف ہے، اور یہ ندی جو ہے اس صحت افزا مقام کے حسن کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے لداخ جانے والی یہ گاڑیاں سونامرگ میں رکتی ہے، یہ ہم نے کل پڑھا۔ پھر اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں تو بال تھال، اور بال تھال کا ایک گاؤں یا جگہ جسے ہم کہیں وہ سامنے پھر آتا ہے، ایک اور مقام جو ہے بال تھال۔ اور اس راستے پہ ایک خاص بات یہ ہے، امرناتھ کا مشہور تیرتھ استھان بھی آتا ہے، جو ہندوؤں کا ایک مشہور تیرتھ استھان ہے۔ تو پھر زوجیلا درے کو عبور کرنے کے لیے انسان جاتا ہے، اور جو ہی وہ درہ عبور کیا جاتا ہے تو انسان ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر آگے دکھتا کیا ہے، وسیع و عریض مرغزار دکھائی دیتے ہیں، اور لداخ حقیقی معنوں میں یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایک الگ جغرافیائی فرق محسوس انسان کرنے لگتا ہے، ایک طرف کشمیر اور دوسری طرف لداخ، یعنی بہت جغرافیائی فرق ہے ان 2 علاقوں میں۔ پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی سری نگر لیہ شاہراہ پر لداخ کا پہلا گاؤں جو ہے مٹائن نظر آتا ہے، کیونکہ اب ہم لداخ پہنچ چکے ہیں۔ لداخ کے پہلے گاؤں کا ہم نے یہاں پہ نام پڑا، وہ مٹائن ہے۔ اور لداخ خطہ کا جو زندگی، ثقافت اور زبان کا نمونہ ملنا شروع ہو جاتا ہے یہاں سے ہی۔
اور اب ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے آج کا سبق. مٹائن کے بعد جو دوسرا گاؤں آتا ہے یا دوسرا مقام آتا ہے وہ دراس ہے. اور دراس کے بارے میں آپ خاص بات یہ یاد رکھیں گے کہ دراس دنیا کا دوسرا سرد ترین مقام ہے سائبیریا کے بعد. یعنی سائبیریا دنیا میں سب سے سرد ترین مقام مانا جاتا ہے اور دراس جو ہے یہ دنیا کا دوسرا سرد ترین مقام. یہاں کا درجہ حرارت -45 ڈگری تک جاتا ہے. یعنی اتنا ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے سردیوں میں. آگے بڑھیں گے تو دراس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو خربو نام کا ایک اور گاؤں آتا ہے جو 2 چوٹیوں پہ غروب آفتاب ہونے کی سورج کی کرنیں پر ایسا لگتا ہے. جب غروب آفتاب ہوتا ہے جب اس کا ٹائم ہوتا ہے لداخ میں تو وہاں کے ان پہاڑوں پہ جب غروب آفتاب کی کرنیں پڑ جاتی ہیں جیسا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سارے پہاڑوں پہ سونے کی چادر چڑھائی گئی ہے. یہ ایک حیرت انگیز قدرتی منظر ہوتا ہے جسے دیکھ کر انسان بہت خوش ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد کرگل کا ایک اور اہم مقام آتا ہے. یہ لیہ کے بعد کرگل ہی لداخ کا سب سے زیادہ آباد اور بارونق قصبہ ہے. تو اس کے بعد اگر ہم یہاں یہ بات جاری رکھیں گے تو یہ قصبہ ننگے پہاڑوں اور تنگ پتریلی وادیوں کے درمیان بہنے والے دریائے سور کے کنارے پر آباد ہے. یعنی دریا جو وہاں پہ ہے دریائے سور اس کے کناروں پہ کرگل آباد ہے. تو اسی لیے اسے سورو ویلی بھی کہتے ہیں. کرگل کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 2750 میٹر ہے. یعنی سطح سمندر سے بہت اونچا ہے. اونچائی کتنی ہے ایک بار پھر میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں 2750 میٹر. اور یہاں کی اکثر زمین جو ہے ناقابل کاشت ہے اور اسے اب قابل کاشت بنایا جا رہا ہے. کرگل کی آبادی کئی ہزار کے قریب ہے. تو ایک اور خاص بات یہ ہم نے پہلے بھی پڑھی کل کے حصے میں. تو اکثر جو گاڑیاں ہیں جو سری نگر سے لے جاتی ہیں رات کو کرگل میں ٹھہرتی ہیں اور اس طرح اس جگہ کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سیاحوں کا رش لگا رہتا ہے. اب پڑھتے ہیں کرگل میں خاص طور پہ بید کے درخت نظر آتے ہیں اور اس سے یہاں کے لوگ جو ہیں ایندھن اور چارے کی ضرورت پوری کرتے ہیں. یہاں اس جگہ خوبانی سب سے زیادہ اور چھوٹے سیب جیسے پھل یہاں پہ اگائے جاتے ہیں. فصلیں جو ہیں یہاں کی وہ ہیں جوار اور گیہوں. اگرچہ یہاں کے پھل چھوٹے چھوٹے مگر بہت رسدار ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر آگے بڑھیں گے تو لداخ جو ہے تعلیمی اور معاشی لحاظ سے پسماندہ علاقہ ہے. اب جا کے لداخ میں یعنی یہاں پہ اگر خاص بات کریں گے تو ہم کرگل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ اب درجنوں پرائمری مڈل سکول ہائر سیکنڈری سکول ڈگری کالج ہیں اور کئی خاص سکول جو ہیں وہ لڑکیوں کے لیے ہی ہیں اور اب نجی سکول بھی قائم ہو رہے ہیں. آج ملک کے دوسرے حصوں کی طرح کرگل میں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی کثیر تعداد مختلف سرکاری دفاتر ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں کام کر رہی ہیں. تو یہ ایک اچھی اور خوش آئند بات ہے. مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی مختلف دفاتر میں کام کرتی نظر آ رہی ہیں. اسی طرح سے اگر دوسری بات یہاں پہ جو اہم ہے نوٹ کرنے کے لائق ہے ضلع کے سرکاری دفاتر کی کئی نئی عمارتیں کرگل سے تقریباً 4 کلومیٹر دور بڈو میں تعمیر کی گئی. یعنی ایک تھوڑا سا 4 کلومیٹر کی دوری پہ ایک مقام جو ہے بڈو کے نام سے جانا جاتا ہے. وہاں پہ اکثر سرکاری وہ دفاتر کی جو ضلعی ہیڈ کوارٹر کی بلڈنگ ہیں وہ وہاں پہ تعمیر کی گئی ہے. اور وہاں ایک خانقاہ بھی ہے بڈو میں جہاں ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ دور دور سے آتے ہیں اور عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں. تو کرگل جو ہے وہ نباتات کی وجہ سے صحرا میں نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے. یہاں پہ اگر ہم کہیں بات نخلستان صحرا میں وہ جگہ جہاں درخت اگے ہوں. یعنی صحرا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ دور دور تک کوئی درخت نظر نہ آئے. یعنی
بگے درختوں کا حصہ، زمین کا کوئی ٹکڑا. لیکن اگر کرگل کی بات کریں تو یہ صحرا میں نگلستان جیسا ہے، یعنی وہ اس طرح ہوتا ہے صحرا میں وہ جگہ جہاں پہ درخت اگے ہوں، جہاں پہ کچھ درخت ہوں. اسی طرح سے آگے بڑھیں گے تو اس قصبے کے آس پاس بہت سے چھوٹے سے گاؤں آباد ہیں، اور ان گاؤں کے رہنے والے لوگوں کو عام ضرورت پورا کرنے کے لیے کرگل ہی آنا پڑتا ہے. تو اب کرگل میں ملک اور بیرون ملک سے آنے والے لوگوں کے لیے، کرگل جو ہے ملک اور بیرون ملک سے آنے والے لوگوں یا سیاحوں کے لیے بھی باعث کشش بن چکی ہے یہ جگہ. اور یہاں پہ سرکاری دفاتر، فارمز، اور اس کے علاوہ ہوائی اڈا بھی تعمیر ہو چکا ہے کرگل میں، اور جس سے کرگل کی اہمیت میں دن دگنا اور رات چگنا اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کے ساتھ اگر اور بات کریں گے لوگوں کے حوالے سے، کرگل میں مسلمان اور بودھ لوگ آباد ہیں. ان کا رہن سہن، لباس ایک جیسا ہی ہے. یہاں کے لوگ بودھی، پرکی اور بلتی زبانیں بولتے ہیں. البتہ اکثر لوگوں کی زبان بولتی ہے. کچھ لوگ دھرتی یا شینا بھی بولتے ہیں. یہاں بدھ وہار، خانقاہیں، گنبے، مساجد اور امام باڑی پہلو بپہلو نظر آ رہے ہیں، اور سب لوگ ان کا برابر احترام کرتے ہیں. یہاں کا مخصوص جو لباس ہے وہ ایک لمبا چوگا جیسا ہوتا ہے جسے گونچک کہا جاتا ہے. مرد اور عورتیں دونوں اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک کمر بند کا بھی استعمال ہوتا ہے. کمر بند کا مطلب اگر ہم انگریزی میں کہیں تو بیلٹ. تو اس کے علاوہ نوجوان پود جو ہے، نوجوان پیڑھی جو ہے، وہ جدید یورپی انداز کے لباس مثلاً پتلون، کوٹ، جیکٹ اور جینز بھی پہنتے ہیں. لیکن پھر بھی لوگ مذہبی، تہذیبی اور ثقافتی قدروں کا لحاظ رکھتے ہیں. تو اس طرح سے یہ لیسن جو ہے مکمل ہوتا ہے. اب اس کے جو الفاظ ہیں، آپ سے التجا اور درخواست ہے میری اب بچوں سے کہ آپ اس کو براہ کرم یاد کرو گے، اور اس ویڈیو کا زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر کے اس لیسن کا اچھی طرح سے مطالعہ کرو گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے. خدا حافظ.